جب لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، جب لوگوں کا حساب و کتاب کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو، مومنین کو اللہ رب العالمین جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا، نوازے گا، اور یہ مسلمان خوشی خوشی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، جہنم کو بھی کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ جب یہ دیکھیں گے تو کہیں گے لو کانو مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا۔ میرے بھائیو، چھوٹا چھوٹا بچہ 10-12 سال کا بھی آپ نے سنا، اسی سال کے اندر 6 سال کا بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یاد کروا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ وَمَن نَّزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکار رہے ہیں، قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ یہاں تو بولا سنا نہیں سکتے، پھر کہہ رہے قیامت تک یہ پکاریں گے، قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ اب اتنی تمام آیتوں کے بعد کہ یہ 24 نمبر یہ وہاں بھی، اس کی بات مت سننا، نکاح ٹوٹ جائے گا، ہم وہی کریں گے جو ہمارا مولوی کہتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناؤ، تب بھی وہی مزار، وہی قبر، اور قبروں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، مزاروں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم اللہ کی نظر میں یہی ہے میرے بھائیو۔ آدمی کی گردنیں کٹ جائے، جان چلی جائے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو مت پکارنا۔ تمنا کیوں کریں گے کہ ہم کاش کے مسلمان ہوتے؟ موت کے وقت بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ موت کے وقت کافر تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو ہمارا معاملہ اتنا ڈینجر نہ ہوتا۔ جب انسان مرنے کے قریب پہنچتا ہے نا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نیکوکار رہتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو اس کے پاس بہترین لباس والے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی گنہگار کافر رہتا ہے تو اس کے پاس اتنا ڈینجر فرشتہ، ایسی شکل و صورت والا فرشتہ پہنچتا ہے کہ آدمی دیکھ کر کے ہی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور اتنا خطرناک، اتنا بدبودار لے کر کے وہ سامان، اس کی روح کو نکالنے کے لیے اتنا بدبودار کپڑا لے کر کے آتا ہے کہ اس وقت یہ کافر کی زبان سے نکلے گا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو آج ہمیں یہ منظر دیکھنا نہ پڑتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کب کہیں گے؟ یہ کفار کہیں گے میدان محشر میں، جب لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، جب لوگوں کا حساب و کتاب کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو، مومنین کو اللہ رب العالمین جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا، نوازے گا، اور یہ مسلمان خوشی خوشی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، جہنم کو بھی کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ جب یہ دیکھیں گے تو کہیں گے لو کانو مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا اور میں بھی جنت کے اندر چلا جاتا۔ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جو مسلمان ہوں گے، دنیا میں تو ہوں گے، گنہگار ہوں گے، لیکن توحید والے ہوں گے، اپنے گناہ کے قدر وہ جہنم میں اپنی سزا کاٹ جب لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا۔ اب تم نے ساتھ سزا کاٹ لیا ہے، اب چلو تم جنت میں، اور اس کو پھر جہنم کے دروازے میں رکھا جائے گا، پھر اس کو نہلایا دھلایا جائے گا، اس کو کلیئر کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو پھر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ جب یہ کفار دیکھیں گے جہنم کے اندر جلنے والے کافر کی نظر جب مسلمانوں پہ پڑے گی کہ یہ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ توحید کی بنیاد پر جنت میں جا رہے ہیں۔ گناہ تو انہوں نے کیا تھا لیکن شرک نہیں کیا تھا، گناہ تو انہوں نے کیا تھا
لیکن شرک نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر کے جنت میں داخل کر رہا ہے، اس وقت یہ کافر کہیں گے لو کانو مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی نکال دیا جاتا جہنم سے۔ یہ مسلمان، اسلام، ایمان کی دولت میرے بھائیوں سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو جیسے ہوتا ہے نا، کھانا بنی بنائی مل جائے تو کوئی اس کا ویلو نہیں رہتا ہے، یہ اسلام تو ہمیں ایسے ہی مل گیا ہے نا، ہم نے اسلام کو پانے کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی ہے۔ اسلام کو پانے کے لیے جن لوگوں نے اپنے گھروں کی قربانی دی، اپنے مالوں کی قربانی دی، اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنی ہر چیز کی قربانی دی، تب اسے اسلام ملا۔ ہم نے اور آپ نے اسلام کے لیے کون سی قربانی دی ہے میرے بھائیوں؟ اس کے باوجود ہمیں آسانی کے ساتھ اسلام مل چکا ہے۔ ہندوستان کے اندر اسلام آنے میں کتنے لوگوں نے جان کی قربانی دی، آپ تاریخ کی کتاب میں پڑھ کر کے دیکھیے۔ اس ہندوستان میں جن لوگوں نے اسلام لایا ان لوگوں نے کیسی کیسی قربانی دی، ان کی داستانیں پڑھیے، محمد بن قاسم کی داستان آپ پڑھیے میرے بھائیوں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ہندوستان میں بلوٹوتھ کے ذریعے سے نہیں آیا، یوٹیوب کے ذریعے سے نہیں آیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہیں آیا، بہت سی قربانیاں دینے کے بعد اسلام ہندوستان تک پہنچا۔ اسلام ہم تک پہنچا ہے، ہم تو ان قربانیوں کو بھول چکے، ہمیں بس اسلام مل گیا ہے، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہم بھی مسلمان، اب ہم نے قربانی نہیں دی، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے بنداس ہو کر کے ہم رہتے ہیں۔ نماز پڑھی، جتنا جلدی ہو سکے مسجد سے بھاگو، نکلو، ایک ایک منٹ مسجد میں آدمی کا رہنا کتنا ثواب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جس کو ضروری کام ہے وہ نہ جائے، جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو میرے بھائیوں بازار کو چھوڑیے، آپ مسجد میں بیٹھیے، اللہ کا ذکر کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، اپنے آپ کو ٹائم دیجیے۔ اسلام کو جاننے کے لیے آپ کیا قربانی پیش کر رہے ہیں بتائیے؟ کون سی قربانی آپ نے پیش کی اسلام کو جاننے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم نے آپ نے کوئی قربانی دی ہے؟ کسی کو آپ نے مسلمان بنانے کے لیے آپ نے اپنے مال کا آپ نے اپنے مالوں کی قربانی دی؟ صحابہ نے اپنے جان کی، مال کی قربانی دی۔ آپ نے وہ منظر بھی سنا ہوگا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا وہ منظر، غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہی ہیں، مکہ سے جانے لگے، مکہ والوں نے پکڑ لیا ہے عبد الرحمن ابن عوف، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے جانے دو مدینہ، یہاں کے لوگ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، عبادت نہیں کرنے دیتے ہیں۔ کہا کہ اس میں کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ سونا ہے، چاندی ہے، بہت سے زیورات ہیں، یہ تو مکہ میں نہ کمایا ہے، چل دے اس کو بھی لے لیا۔ اب جا رہے ہیں تو اونٹنی میں بیوی ہے، بچے، کہا یہ بیوی بچے مکہ ہی کے، اس کو لے کے نہیں جا سکتے ہو، اس کو بھی دے دیا۔ بتائیے ہم اور آپ یہ سب قربانی دے سکتے ہیں؟ اسلام کو پانے کے لیے، اسلام کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے قربانی نہیں دے رہے ہیں۔ اعلانات ہوا کرتے ہیں، ایک ایک بندہ کو اتنا جذبہ والا مسلمان ہونا چاہیے کہ مولوی صاحب جناب اتنا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اکیلے مسجد کی اس ذمہ داری کو سنبھالیں گے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور جنت اس کے بدلے ملے گی، تو پھر پیسہ کس چیز کا، ٹینشن کیوں؟ ایک ایک آدمی ایسی قربانی دے سکتا ہے۔ یہاں دیکھیے آدمی جان رہا مسجد میں اتنی ضرورت ہے، لگ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے جیب سے پیسے نہیں نکلتے، اتنے مہا کنجوس لوگ بھی ہیں آج کے دور میں۔ تو میرے بھائیو لو کانوا مسلمین، اس دن کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو آج ہم عذاب جہنم سے بچ جاتے، ہم عذاب علیم سے بچ جاتے، ہم جنت کے اندر چلے جاتے۔ مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اہل حدیث ہیں، کتاب و سنت کے فالوور ہیں۔ جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین،
وقت بھی ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ انہیں کھانے دیجئے اور ان کو فائدہ اٹھانے دیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے لمبی لمبی آرزوؤں میں پڑے ہوئے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ بہت سے لوگوں کا ہے نا کھانا پینا گھومنا مستی موج مستی اور بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں، یہ کریں گے گاڑی لیں گے بنگلہ بنائیں گے یہ کریں گے، صرف یہ سب آرزویں ہیں۔ آرزو یہ کن کی آرزویں ہوا کرتی ہے؟ بتائیے، ان کفار کی آرزو ہے۔ مسلمان جنت کی پلاننگ کرتا ہے، دنیا کی زیادہ پلاننگ نہیں کرتا ہے۔ اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے تو مجھے روزی روٹی دے گا، لیکن کفار کو اللہ پر تو یقین ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پلاننگ فیوچر پلاننگ بناتے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں جنت کے لیے پلاننگ بنانی چاہیے کہ آج ہم نے اتنی عبادت کی ہے، کل ہم ٹائم نکال کر کے اور زیادہ عبادت کریں گے۔ آج ہم پیچھے رہ گئے تھے نماز میں، کل ہم پہلے پہنچ جائیں گے۔ اس سال ہم صحیح سے صدقہ خیرات نہیں کر پا رہے ہیں اور کتنے مہمان آتے ہیں آپ کے یہاں مسجد میں، ارے بھائی فلاں بھائی کھلاتا ہے، فلاں بھائی فلاں امام کو کھلاتا ہے، فلاں مسافر کو لے کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم اتنا بھی کبھی ہم نے اتنی بھی قربانی نہیں دی۔ ہم اس معاملے میں آگے کیسے بڑھیں؟ کیسے ہم کسی مسافر کو کسی مسکین کو، جب آپ نے وہ سنا کہ ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا، ابو بکر کہتے اللہ کے نبی میں نے کھانا کھلایا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جس نے کبھی کسی مسافر کو کھانا نہیں کھلایا ہوگا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اس کو کھانے دیجئے گھومنے دیجئے اس کو آرزوؤں میں جینے دیجئے، فسوف یعلمون، قریب اس کو پتہ چل جائے گا، یہ دنیا میں جس چیز کے لیے جی رہے ہیں اس کو معلوم ہو جائے گا اصل زندگی کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے بارے میں بتایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ابھی جو حافظ قرآن سے ہم سن رہے تھے نا، تلاوت قرآن تراویح کی نماز میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، اے نبی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور کب کہا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کی ساری کتابوں کو جلا دیا جائے، یہ کام نہ کریں، میں بتا رہا ہوں، ساری کتابیں جل جائے، تورات انجیل زبور بائبل یہ ساری کتابیں جلا دی جائے، نعوذ باللہ قرآن کو بھی جلا دیا جائے، سمجھانے کے طور پر میں بتا دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر کوئی کتاب دنیا کے اندر آئے گی تو وہ قرآن کے شکل میں کتاب آ سکتی ہے، سمندر میں پھینک دیا جائے اور کسی کتاب کو نکالا جائے تو وہ قرآن کے شکل میں آئے گا۔ کیسے؟ اگر وہ کتاب جل بھی جائے، وہ کتاب پانی میں بہہ بھی جائے، ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال کا بچے سے کہا جائے گا اقرا پڑھ، وہ الف لام میم سے شروع کرے گا اور من الجنت والناس تک پڑھتا چلا جائے گا۔ پوری انڈیا میں پوری دنیا میں کتنے حفاظ، کتنے کروڑوں کی تعداد میں میرے بھائیو چھوٹا چھوٹا بچہ 10-12 سال کا بھی آپ نے سنا، اسی سال کے اندر 6 سال کا بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یاد کروا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ بائبل یاد نہیں کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا جس کو پورا بائبل یاد ہو، پورا توریت یاد ہو، پورا زبور یاد ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ اتنے حفاظ کہ حافظ صاحب بھی پڑھا رہے ہیں، پیچھے 2-3 حفاظ بھی موجود ہیں، ایک مسجد کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ سچ ہے آج بھی کہ اگر قرآن کو اگر پابندی لگائی جائے، کسی دور میں کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، کہا کہ قرآن تو تم کہ کاغذ کی شکل میں جلا سکتے ہو، اس کو دفن کر سکتے ہو، لیکن دلوں سے قرآن کو کیسے نکال سکتے ہو بتاؤ؟ دلوں سے یہ قرآن نکالا نہیں جا سکتا ہے میرے بھائیو۔ تو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا توریت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا؟ زبور اللہ نے نہیں اتاری؟ ہاں، انجیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟
جتنے بھی آسمانی گرنت آسمانی کتب ہیں، ان کتابوں کو اتارنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب جب اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو اتارنے والی اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اللہ رب العالمین صرف قرآن کے بارے میں کیوں کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ کیوں اللہ کہتا ہے؟ یہ قرآن سے پہلے جو بھی کتابیں اتاری گئی، ان کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی تھی، اور اس قرآن کی ذمہ داری کسی عالم کو نہیں، کسی نبی کو نہیں، بلکہ اللہ نے خود اپنی ذمہ داری لی ہے کہ میں حفاظت کروں گا۔ اور اس سے پہلے کسی کتاب کے تعلق سے نہیں فرمایا کہ میں توریت کی حفاظت کروں گا، زبور کی حفاظت کروں گا، انجیل کی حفاظت کروں گا، صحف موسیٰ ابراہیم کی میں حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، لیکن اس کتاب کے تعلق سے فرمایا کہ میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا۔ اور آج بھی قرآن کے اندر ایک زبر زیر، ایک پیش، ایک نقطہ آج تک نہیں بدلا۔ اگر کوئی حافظ قرآن تلاوت کر رہا ہو، یا ایھا الذین آمنوا کی جگہ یا ایھا الذین کفروا بول دے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کی جگہ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ بول دے، تو پیچھے سے ایک حافظ چیخ کر کے بولے گا وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، لقمہ دے دے گا۔ میرے بھائیوں، کیونکہ پیچھے سے اس کو لقمہ پڑھ رہا، تو غلط پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے ذمہ داری لی ہے، تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے میرے بھائیوں۔ اور قرآن کریم یہ چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، 6666 آیت۔ دوسری کتابیں آپ یاد کریے، بھول جائیے گا، یاد ہی نہیں۔ آپ دیکھیں روزانہ سنیے سورتیں، دھیرے دھیرے آپ سنتے سنتے ہی سورتیں یاد ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم وہ معجزہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی ایک ایسی نشانی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ابلیس کو آگ سے پیدا کیا، اور جن کو ابلیس کو آگ سے پیدا کیا اور فرشتہ کو نور سے پیدا کیا۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور یہ ابلیس کس سے پیدا ہوا؟ شیطان کس سے پیدا ہوا؟ ابلیس یہ آگ سے پیدا ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اب ابلیس نے کہا کہ ہم اس کے سامنے سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ بولا کیوں؟ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ خلقت من نار، اے اللہ تو نے مجھے نار سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا ہے، اور اے اللہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کو جلائیے تو آگ اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی کتنوں اوپر پھینکے وہ نیچے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو جب ہم اوپر جانے والے تو نیچے والے کو ہم کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنا دماغ لگایا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ حکم کس کا ہے۔ جب اللہ کی بات نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا شیطان مردود، نکل جا۔ اب جب شیطان نکلنے لگا، اور شیطان جب نکلنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کہتا ہے اے پروردگار عالم، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، جب تو نے مجھے نکال دیا اور میرے اوپر لعنت بھیج دی تو اے اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، قیامت تک مجھے زندہ رکھنا۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے میں تمہیں قیامت تک مہلت دیتا ہوں۔ سوال یہاں ایک پیدا یہ ہو رہا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے، ابلیس اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، ربی فانظرنی، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ کون کہہ رہا؟ شیطان۔ اور شیطان کی بات اللہ نے مان لی، رب کر کے پکارا۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اس بات پر قادر ہو، جب جس وقت جس چیز کی ضرورت جتنی ہو وہ اس کو دے دے، اس کو رب بولتے ہیں۔ رب پکارا، ربی کون؟ ابلیس، نہ فرمانی کیا ہوا لیکن مانگ رہا ہے کہ اللہ مہلت دے دے۔ اللہ نے اس کی بات کو سن لیا۔ اے مسلمانوں، ہم ابلیس سے تو بڑھ نہیں گئے، ہم اس سے زیادہ گنہگار تو نہیں ہیں۔ جب ابلیس کی بات اللہ سن سکتا ہے، ابلیس کی دعا اللہ ایکسپٹ کر سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے، تو ہماری دعائیں اللہ کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ او لوگوں، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ سے مانگو، اللہ ہماری پکار کو ضرور سنے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سن لیا تو
ابلیس کہتا ہے کہ اللہ سن لے، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں دنیا میں رہوں گا، تیرے بندوں کو میں بہکاتا رہوں گا۔ بہکاؤں گا کیسے؟ جس کو آپ نے خراب حرام بتایا ہے، غلط کام بتایا، اس کو میں خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا، اتنا خوبصورت بنا دوں گا کہ آدمی کا دل و دماغ اسی میں لگے گا، اتنا خوبصورت بنا دوں گا کہ آدمی اس میں ڈوب جائے گا۔ لیکن شیطان بھی کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اے اللہ جو خالص تیرے بندے ہوں گے، دیندار تیرے بندے ہوں گے، ڈرنے والے بندے ہوں گے، اخلاص والے جو بندے ہوں گے، اس کو میں بہکا نہیں سکوں گا، باقی لوگوں کو تو میں چٹکی میں بہکا دوں گا۔ آج کل دیکھیں کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کسی نے پکڑ لے چلو نا ادھر، آتے ہیں ہری سورج کھا کر کے، اب کھانے کے چکر میں بھاگ گیا ادھر، مسجد چھوڑ دیا، اس کے دماغ میں گھس گیا کہ ارے اس سے بڑھ کر کے تو وہ ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ارے اس کو پکڑ کر لے گیا، وہ چل گیا، ارے بھائی اس سے بڑھ کر کے وہ نہیں ہے، پہلے نماز پھر بعد میں آپ کھانا پینا کیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے شیطان کی بات کو مان لیا، اور شیطان نے وعدہ کیا میں بہکاتا رہوں گا، اور آج بھی بہکا رہا ہے، ہر طریقے سے بہکا رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے شیطان لگا ہوا ہے، 24 گھنٹہ لگا رہتا ہے۔ اور اللہ نے باقاعدہ بندوں کو وارننگ دے دی، آئے بندے اس شیطان سے دور رہنا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ایک شیطان سامنے رہتا تو اس سے آدمی بچ جاتا ہے، اس کو جانتے ہیں میرا شیطان ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وار کر دے گا۔ لیکن جس کو آپ جان ہی نہیں رہے، سب دیکھ نہیں پا رہے ہیں، وہ تو زیادہ ڈینجر آپ کے لیے خطرناک ہے، جو دکھائی نہیں دے رہا، پتہ نہیں کدھر سے حملہ کر دے گا۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے راستے بتائے ہیں۔ رات میں بچنا ہو تو یہ دعا پڑھو، شیطان سے بچنا ہے تو گھر سے نکل رہے ہو تو یہ دعا پڑھو، بازار میں اگر شیطان سے بچنا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی تو بازار میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ کتنے لوگ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ اگر ہاتھ اٹھوایا جائے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اب جب ہم اور آپ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلیں گے تو شیطان تو ہمیں اپنے چنگل میں پھنسا ہی لے گا، اور پھنسا لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے کہا شیطان نے کہ ہم اس کو بہکاتے رہیں گے۔ اور آج کے دور میں دیکھیے مسلمانوں کی تعداد، ایمان والوں کی تعداد، مخلص کی تعداد بہت کم نظر آئے گی، اور آپ کو زیادہ تر شیطان کے بہکاوے میں لوگ نظر آئیں گے، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ بہت بڑا تماچا مارا ہے غیروں کی عبادت کرنے والوں کو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں کو بلاتے ہیں، غیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، غیروں سے مانگتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا لا یخلقون شیئا، ان لوگوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے، وہم یخلقون، کیوں؟ اس وجہ سے وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کیا پیدا کریں گے؟ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہی نہیں ہے۔ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، بعض لوگ سورج کی، چاند کی، اور نہ جانے کن کن چیزوں کے، پتھروں کی پوجا کرنے والے، قبروں کی، مزاروں کی اور پیڑوں کی عبادت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ان لوگوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، یہ زندے نہیں ہیں۔ قبروں کو پکارنے والوں، مزاروں کو پکارنے والوں، درگاہوں میں جا کر کے سجدے کرنے والوں، سنو، قبروں میں جا کر کے جھولی بھرنا اور بیٹا بیٹی دینا تیرا کام ہے، بولنے والوں سنو، اموات غیر احیاء، فرمائے یہ مردے ہیں، مردے زندے نہیں ہیں۔
وما یشعرون ایان یبعثون، قبر کے اندر موجود ہیں، ان کو اتنا بھی علم نہیں، اتنا بھی پتہ نہیں کہ دوبارہ جیوت کب کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کب کیے جائیں گے، اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، کب ان کا حساب و کتاب ہوگا، ان کو اتنی بھی خبر نہیں ہے جن کے سامنے تم جھولی پھیلاتے ہو۔ کتنا بڑا تماچا ہے۔ لیکن یہ سارے معاملات کیوں ہوتے جانتے ہیں نا؟ پیٹ کے لیے۔ بہت سے کٹ ملاؤں نے طرح طرح کی جگہ کھول لیا ہے، یہاں پہ آؤ یہاں یہ دیں گے، یہاں آؤ یہاں یہ دیں گے، بابا سے مانگو یہ ملیں گے، یہ بابا ہیں، یہ قبر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہم اموات مردے ہیں۔ اور ایک جگہ میں آیا ہوا ہے، ایک جگہ میں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اسی آیت کو پیش کر کے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ قبر والے مردے نہیں زندے ہیں، شہید زندے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے اس کو تم مردہ مت کہو، بل احیا، بلکہ کیا ہیں؟ زندے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اب دیکھیے جو شہید یہاں پہ لفظ آیا ہے، اب شہید اللہ کی نظر میں زندہ ہے، اور کیسے زندہ ہیں، کس طریقے سے زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس طریقے سے زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا تمہارے دماغ میں سوچنے کی بات ہی نہیں، تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو کہ اللہ نے اس کو کیسے زندہ رکھا ہوا۔ یہ تو خاص بتایا گیا، اور ہمارے طرف تو زندہ ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کسی جگہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے لوگو تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے لوگو تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، مردے کو سنا نہیں سکتے جیسے کہ بہرے کو سنا نہیں سکتے۔ یہاں ایسا کیوں کہا مردے کو سنا نہیں سکتے؟ جیسا کہ تم بہرے کو سنا نہیں سکتے ہو۔ اب بہرا آدمی جو ہوتا ہے اس کے پاس ہاتھ ہے، پیر ہے، سب کچھ ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن صرف سن نہیں پا رہا ہے، سننے کی شکتی اللہ نے چھین لیا ہے۔ اب بہرا آدمی کھڑا ہے پیچھے سے، آپ خوب چلائیے کھانا کھا لو، یہ لے لو، سامان لے لو، خوب زور زور سے چلائیے، بہرا سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ سامنے سے اشارہ کریے گا تو دیکھ کر کے سمجھ جائے گا، لیکن پیچھے سے آپ کتنا بھی زور سے بلائیے بہرا سنے گا ہی نہیں، کیونکہ بہرا ہے۔ اللہ کہہ رہا میں اگر کسی بندے سے اگر ایک چیز چھین رہا ہوں، سننے کی میں نے شکتی چھین لی، تو بندہ سن نہیں پا رہا ہے، تمہاری پکار سن نہیں پا رہا ہے، میں نے سننے کی شکتی چھین لی ہے۔ اب جس کو میں نے مار دیا ہے، کان پیر ہاتھ ساری چیزیں میں نے اس کی مار ڈالی ہے، مر چکا ہے، آئی میرے بندو، جب جو کان چھین لینے کی وجہ سے سن نہیں سکتا، جو مر چکا وہ کیسے تمہاری بات کو سنے گا؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردے کو سنا نہیں سکتے ہو۔ یہاں زبردستی سنانے میں لگا ہوا ہے، بابا سن لے سن لے سن لے، کہاں سے سنے گا؟ کہیں فرمائے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہیں اللہ نے چیلنج کر دیا، یہ کوئی منتر نہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکار رہے ہیں، قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ یہاں تو بولا سنا نہیں سکتے، پھر کہہ رہے قیامت تک یہ پکاریں گے، قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ اب اتنی تمام آیتوں کے بعد کہ یہ 24 نمبر یہ وہاں بھی اس کی بات میں سننا، نکاح ٹوٹ جائے گا، ہم وہی کریں گے جو ہمارا مولوی کہتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناؤ، تب بھی وہی مزار، وہی قبر، اور قبروں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، مزاروں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم اللہ کی نظر میں یہی ہے میرے بھائیو۔ آدمی کی گردنیں کٹ جائے، جان چلی جائے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو مت پکارنا۔ اس کے بعد
اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اے نبی ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کو ہم نے دعوت الی اللہ کے لیے بھیجا، توحید کے لیے بھیجا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور سب کے بارے میں ہم نے کہا کہ تم اے نبیو تم لوگوں کو شرک سے منع کرو۔ یہ تمام نبیوں کا یہی مشن تھا۔ ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ ہم توحید کو لوگوں میں عام کریں۔ یہ تعویذ گنڈے جو چیزیں لوگ باندھتے ہیں نا کہ یہ باندھ لو تو تم ڈائن اور بھوت سے بچ جاؤ گے، یہ سب چیزیں سب ختم کرو۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت آپ کی یہاں پیش کر رہا ہوں، اسی سورہ نحل کی ایک آیت کے اوپر تھوڑی سی ہماری بحث ہوگی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا گیا، کفار مکہ کے تعلق سے زمانہ جاہلیت کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جب ان لوگوں کو بچی کی بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، سر جھکا لیتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور مارے غمگین ہو جاتا تھا، رونے لگتا تھا، اور یہاں تک کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اپنی قوم سے چھپ جاتا تھا، اپنے گھر کے اندر بند ہو جاتا تھا، گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ جس چیز کے بارے میں اس کو بشارت دی گئی ہے لڑکی کے بارے میں، لیکن لڑکی کو سن کر کے وہ اپنے گھر میں چھپ جاتا تھا کہ میں کیا کروں، لوگوں کو چہرہ کیسے دکھاؤں، اپنے آپ کو شرمندہ سمجھتا تھا، بولتا تو مجھ سے زیادہ گھٹیا انسان کوئی میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ سوچتا تھا یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس لڑکی کو رکھ کر کے پوری زندگی بھر گھٹ گھٹ کر کے جینا پڑے گا اور مجھے بے عزت ہو کر کے جینا پڑے گا، یا اس لڑکی کو میں زمین میں گاڑ دوں، یہ سوچا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا لا ساء ما یحکمون، بہت ہی برا یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ آج وہی حالت ہمارے سماج کے اندر بھی ہو چکی ہے، لڑکا پیدا ہو مٹھائیوں پہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، عقیقہ زبردست پارٹی ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہو تو بتایا بھی نہیں جاتا ہے، مولوی صاحب لڑکی پیدا ہو گئی کیسے کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ہمارے یہاں تو شادیوں کا معاملہ ہے، ایک ایک شادیوں میں 10-10 لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں بیٹی آئی ہے، رحمت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لڑکی رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلی بہذہ البنات کن لہ سترا من النار، جس کسی کو لڑکی کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے، جس کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دیا، من ابتلی بہذہ البنات، اگر 2 بیٹیوں کی پرورش کسی نے کی، اس کی پرورش اچھے سے کی اور بہترین جگہ میں اس کا نکاح کر دیا، فرمایا کن لہ سترا من النار، تو اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ لڑکی کی پرورش پہ جنت کی بشارت اللہ کے نبی سنا رہے ہیں۔ کسی موقع پہ آپ نے فرمایا من کن ثلاث بنات او ثلاث اخوات، اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو اور تینوں کی وہ صحیح تربیت کر رہے ہوں، اس کی اچھی پرورش کر رہے ہوں، اسلام کے مطابق اس کو رکھ رہے ہوں اور نکاح اس کو بہترین طریقے سے کرا دیتے ہوں، اسلام کے طریقے پہ کرا دیتے ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، ایک لڑکی آپ کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے، بتائیے جنت میں جا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں امام مالک مجاہد نے کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کے گھر کے اندر 6 لڑکی پیدا ہو گئی، کتنی 6 بچی۔ اب اس نے کہا اپنی بیوی سے اگر اس بار اگر لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق رکھیں گے ہی نہیں، تو بہت گھٹیا عورت ہے، خالی بچی بچی لڑکی لڑکی لڑکی۔ اب اس میں لڑکی کا عورت کا کیا قصور ہے؟
اگر بچی پیدا ہو رہی ہے تو ایک عورت کا کیا قصور ہے بتائیے؟ لیکن مرد بھی کبھی کبھی ہوتا پاگل کی طرح بولتا ہے، اس مرتبہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق، بولیے۔ اب یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ ہر نماز میں دعا کرتی ہے کہ اللہ اس بار مجھے بیٹا دینا، بیٹی مت دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو بیٹی دے رہا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میرے شوہر نے دھمکی دی ہے کہ اگر بیٹا پیدا نہیں ہوا تو مجھے طلاق دے دے گا، اور اگر مجھے طلاق دے دیا تو میری بچیوں کا کیا ہوگا، ان کی پرورش کون کرے؟ ہر نماز میں، تہجد کے نماز میں رو رو کر کے دعا کر رہی ہے۔ ایک دن شوہر سویا ہوا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو وہ مر گیا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے لگا، اس کو جہنم کی سرٹیفکیٹ مل گئی اور اس کو پکڑ کر کے فرشتے لے جانے لگے جہنم کی طرف۔ پہلے دروازے پر پہنچے، لہا سبعۃ ابواب، جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ 7، لہا سبعۃ ابواب، جہنم میں 7 دروازے۔ پہلے دروازے میں پہنچا تو دیکھتا کیا ہے، وہاں پہ بڑی لڑکی کھڑی اور کہتی ہے آئے اللہ میرا باپ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ بڑی بچی نے اس کو جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ فرشتہ کہتا ہے چل اچھا کوئی بات نہیں، یہاں سے بچ گیا، اگلے دروازے سے اس کو ڈال دیں گے اندر۔ دوسرے میں پہنچا تو دیکھتا وہاں پہ دوسری بیٹی موجود ہے، وہاں بھی اللہ سے کہتا اللہ میرا باپ ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ، اب فرشتہ کہتا ٹھیک ہے، اب تیسرے میں گیا تو تیسری بیٹی، چوتھے میں گیا تو چوتھی بیٹی، پانچویں میں گیا تو پانچویں بیٹی، چھٹے میں گیا تو چھٹی بیٹی موجود، یہاں تو بچ گیا۔ اب دل اس کا دھک دھک کرنے لگا کہ 7 میں تو بیٹی ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے بیٹا مانگا ہے، اب تو گیا میں، کہانی ختم۔ اچانک اس کی نیند کھل گئی اور دیکھتا کیا اس کی بیوی تہجد کے نماز میں سجدے میں۔ شوہر کہتا میری بیوی اللہ سے بیٹی مانگ، مجھے بیٹا نہیں چاہیے کیونکہ بیٹیاں یہ جہنم سے بچانے والی ہوا کرتی ہے۔ اور لوگوں بچیوں کو رحمت سمجھو، رحمت، یہ لڑکیاں رحمت ہے۔ آج اب افطار جو کر رہے ہو، الگ الگ ڈش کون بنا رہی ہے؟ آپ کی بیویاں بنا رہی ہے، الگ الگ آئٹم بنا کر کے، الگ الگ کھانے بنا کر کے کون کھلا رہی ہے؟ بچیاں رحمت ہے، بچوں سے گھر کے اندر برکت ہوا کرتی ہے۔ او لوگوں لڑکیوں پہ رحم کرو، لڑکیوں کا مذاق مت اڑاؤ، لڑکیوں کا رشتہ بہت آسان طریقے سے شادی بیاہ کرو، شادی بیاہ میں بہت مشکل مت کرو، ورنہ سماج کے اندر جو زناکاریاں بڑھ رہی ہے، مہنگی شادیوں کی وجہ سے سماج کے اندر زناکاریاں بڑھ رہی ہے۔ آج اگر نکاح آسان ہو جائے تو زناکاری ختم ہو جائے، آج نکاح مشکل ہو گیا ہے، نکاح کرنے کے لیے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے ارے اتنا سونا ہمیں دینا پڑے گا، اتنا کتنا تولہ، اتنا تولہ، اب بتائیے کہاں سے نکاح؟ آدمی کہتا ہے مولوی صاحب نکاح کیسے کریں، اتنا جمع کرنا پڑتا ہے، اتنا دینا پڑتا ہے، اتنا ولیمہ، اتنا خرچہ۔ میرے بھائیو شادی کو آسان کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شادی میں برکت ہے، اس نکاح میں برکت ہے جس کے اندر کم خرچ ہو۔ یہاں تو سوچتا ہے کہ اس میں زیادہ نام ہوگا، جہاں سب سے زیادہ ہمارے علاقے میں سب سے ہائی لیول کا نکاح اور شادی کس نے کیا ہے؟ تو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ تو وہ والی بری صفتیں اپنے یہاں پیدا مت کیجیے۔ اگر بیٹی ہو یا بیٹا ہو اللہ کا شکر ادا کیجیے، کیا پتہ یہی بیٹی آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گی، جہنم سے بچانے کا، نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو لڑکیوں کی اچھی پرورش کیجیے، بیٹا بھی ہے تو اس کی بھی اچھی پرورش ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے جو فیصلہ آپ کے لیے کر دیا ہے اس میں آپ راضی رہیے، آپ ناراض مت ہوئیے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہے، آپ اس کو جان نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شہد کا بھی ذکر کیا ہے، شہد کی مکھی کا بھی ذکر کیا اور دودھ کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ کے اندر 2 چیزوں کا، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ شہد کے بارے میں فرمائے فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر بہت سی بیماریوں کی شفا رکھی گئی ہے۔ خالص شہد اوریجنل، آج کل بیچنے والی اور ڈپلیکیٹ والا نہیں، شہد کی جگہ پتہ نہیں کیا کیا ملا کر کے دیتا، پتہ ہی نہیں چلے گا، بعد میں پتہ چلے یہ گڑ ملایا ہوا ہے، شکر ملایا ہوا ہے۔ اوریجنل شہد اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بہت سی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ شہد کا بھی ذکر ہے اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دودھ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تین باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے منع کیا ہے۔
کون سی تین باتیں؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. تین باتیں. یامرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے، عدل کا حکم دیا ہے. آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، چچا ہو، رشتہ دار ہو، کوئی اجنبی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو انصاف کرنا رہے، زمین کا بٹوارا کرنا رہے تو انصاف کے ساتھ بانٹیے. آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کے سامنے کوئی بھی آدمی آئے، اپنی پارٹی کا آدمی ہو، کسی بھی پارٹی کا آدمی ہو، انصاف کریے، انصاف. اور محمد رسول اللہ کا انصاف دیکھیے. ایک عورت نے چوری کی تھی اس زمانے میں، بہت بڑے خاندان کی عورت نے، اور جب چوری کی تو اسامہ بن زید کو بھیجا گیا کہ اسامہ بن زید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت مانتے ہیں، سفارش کر دیجیے اس عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے، اس کے بدلے کچھ پیسہ اسے لے کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تم اسامہ بن زید کو بھیج کر کے اللہ کے قانون کے اندر قانون کو توڑنا چاہتے ہو. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، لسرقت یدہا، تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا. یہ انصاف کون کر رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس وجہ سے بیٹوں کے درمیان، بیٹیوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان انصاف کیجیے اور اللہ سے ڈریے. انصاف کا فیصلہ کیجیے، عدل کیجیے، زندگی میں عدل کیجیے. والاحسان، اور احسان کیجیے. احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کام کر رہا ہے، آپ نے اسے طے کیا کہ 100 روپیہ دوں گا، آپ نے 100 روپیہ تو دیا، لیکن 100 روپیہ سے آپ نے 10 روپیہ بڑھا کر کے دے دیا. یہ ہے احسان. اور احسان اس معنی میں ہے کہ کوئی آدمی نماز اچھی طریقے سے پڑھتا ہے، عبادت اللہ کی اچھی سے کر رہا ہے، اس کو بھی احسان سے تعبیر کیا گیا. جیسے وہ حدیث بخاری شریف کی جبرائیل امین کی بہت فیمس حدیث ہے، حدیث جبرائیل، الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک. احسان یہ کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کر گویا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ اس کو بھی احسان بولا جاتا ہے. اس کے بعد 2 چیز، اور تیسرا وایتاء ذی القربی، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک. آج کل ہمارے یہاں کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، دوسروں دور دور کا رشتہ بنا ہوا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے. رشتہ داروں سے آپس میں بات چیت نہیں ہوتی ہے، بھائی سے، بہن سے، چچا سے، دادا سے، اپنے اڑوسی پڑوسی جو اپنے رشتہ دار لوگ ہیں اس سے اس کی نہیں جمتی ہے. دور دور سے اس کا خوب اچھا بہتر معاملہ چل رہا ہے. تو ایتاء ذی القربی، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. اور 3 چیزوں سے منع کیا. وینہی عن الفحشاء، فحش کام، جو برا کام ہے، جو آپ کی نظر میں گھٹیا کام ہے، زنا، بے حیائی، ناچ گانا، شراب وغیرہ پینا، یہ سارے کام کیا ہیں؟ فحش کاموں کے اندر داخل ہے. والمنکر، اور جس کو اسلام نے، شریعت نے بھی غلط جانا ہے اور جس کو لوگ بھی غلط جانتے ہیں کہ یہ برا ہے، اس سے بھی بچیے. والبغی، اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ ظلم اللہ کی نظر میں بہت بری چیز ہے. ظلم آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے بڑا ظلم آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. توحید سب سے بڑی عبادت ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑھ کر کے کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب آپ بتائیے، آپ کی بیوی ہو، آپ اس کو ساری چیز لا کر کے دیں، اور آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ سیٹنگ کرے اور کسی اور کے ساتھ جائے، گھومے پیے، اس کے ساتھ رہے، آپ برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. میرے بھائیو، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ساری نعمتیں دی، اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کریں تو اس سے بڑھ کر کے اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع کیا. اس کے بعد آخر میں آپ آئیے، اس سورہ نحل کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا اکیلے ایک امت تھے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اکیلے امت تھے، اللہ کی طرف قنوت کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، یہاں بتا توحید والے تھے اور مشرک نہیں تھے۔ شاکرا لِأَنْعُمِ، حضرت ابراہیم اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، ہر نعمت کا حضرت ابراہیم نے شکریہ ادا کیا۔ اجتبیناہ، اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح راستے کی ہدایت دی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں نیک کار لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ بھی بتایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ ہے، ان کی زندگی کو پڑھیے آپ۔ اللہ نے آزمایا تو جہاں جہاں آزمایا ان تمام آزمائشوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل کھڑے اترے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا، اللہ سے ڈرتا، اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ اور جو نیک لوگ، نیکوکار، جو اچھا کام کرنے والے، بہت سے لوگ اچھے کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کی، اپنی جان کی قربانی دیتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہے۔ میرے بھائی، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ بار الہ سے دعا ہے کہ بار الہ قرآن سے جو باتیں ہمیں سننے کو ملی ہے، اللہ ان باتوں پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔